में लिखा है कि शायद इस शहर में 50 रासबाज हों, क्या तू उसे हलाक करेगा और उन 50 रासबाजों की खातर जो उसमें हो उस मुकाम को ना छोड़ेगा। बाइबल मुकद्दस में मैं रात को एक बात सोच रहा था कि बिसाव का जब हम चर्च में कोई पास्टर कलाम सुना रहा होता है तो लोग समझ रहे हैं पादरी साहब ने सानू कलाम ला के सुनाया, पादरी साहब ने सानू कलाम सानू सुनाया। पादरी साहब ने जब तक दवाई बंदे नू लगदी नहीं ना तब तक बंदा शिफा नहीं पाता। दवाई कौड़ी हुंदी है, जबरदस्ती बच्चे का नक फड़ के उसे खिलाते हैं ताकि वो आजाद हो जाए, वो हील हो जाए, उसे शिफा मिल जाए। अगर आपको लग रहा है कि आज का कलाम आपके लिए तानू लग गया है तो शुक्र करो तानू कलाम लगा है ताकि आप शिफा पा जाए। हालेलुया। बसाओगा लोग कहते जी पाजी साहब ने आज सारा कलाम सानू ही सुना देता है, सानू ला ला के पाजी साहब ने क्या है। शुक्र करें कि खुदा का कलाम लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि बंद बंद और गुद्दे गुद्दे को क्या कर देता है, जुदा करता है। जब खुदा का बंदा कलाम सुनाता है, अगर आपको लग रहा है कि ये कलाम सुनाया है, मेरी स्पिरिट मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए है, तो आप खुशकिस्मत हैं। वो कलाम आपके लिए खुदा ने अपने बंदा के मुंह में डाला ताकि वो आप कलाम सुन सकें। और जब आपको ऐसा लगे तो खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने आपको तंबीह की है, खुदा ने आपको वार्न किया, खुदा ने आपसे बात की है अपने खादम के जरिए से कि आपने जो डिसीजन उठाने हैं, आप जो कर रहे हैं, वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए और आपके चर्च के लिए और आपके खानदान के लिए वो अच्छा नहीं है। तो उस बयान कहते हैं कि इब्राहिम ने देखा कि 3 शख्स मेरे घर की तरफ आ रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसने एक बड़ी ज़ियाफत की। उसने पाँव उनके धोए, उन्हें पानी दिया, उनके लिए एक बछड़ा ज़बह किया, फिर उन्हें मक्खन दूध पनीर वगैरह सारा। उसने कहा कि आप जल्दी जल्दी आटा गूंदे और कुछ फुलके बनाएं ताकि हम इन मेहमानों की मेहमान नवाजी कर सके। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब वो उन्हें खाना खिला रहा, बीवी सारा कहाँ है, और लिखा कि वो अंदर कमरे में है, या अंदर जो उन्होंने टेंट बनाया था उसने कहा तो वो तो अंदर है। तो खुदा ने कहा कि आइंदा साल इन डे में, स्प्रिंग सीजन में, आने वाले मुहीन वक्त पर, मौसम बहार में खुदा तुझे औलादे नरीना जैसी बरकत देगी। और बाइबल में लिखा कि अंदर से उसके हंसने की आवाज आई। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अब मुझ में वो ताकत नहीं रही, क्योंकि मैं भी ज़ईफ हूं और मेरा शौहर भी ज़ईफ है। और उसने कहा क्या खुदा के यहाँ कोई बात मुश्किल है? क्या खुदा के नजदीक कोई बात नामुमकिन है? खुदा के आगे कोई चीज नामुमकिन नहीं। खुदा दुनिया में आज कहीं सुनने में नहीं आया कि कभी किसी इंसान ने, कभी किसी नबी, कभी किसी पैगंबर ने समुद्र के 2 हिस्से चाह किए हैं। ये हमारी सोच से भी आगे है और ये हुआ। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है। और आज आप देखें कि लोग जब जमीन समंदर की तह में जा रहे हैं तो वो रथ निकाल रहे हैं, वो पहिए दरियाफ्त हो रहे हैं। और ये बात सच साबित हो रही है कि मेरे यीशु ने, मेरे मसीहा ने, मेरे खुदा ने वो बात भी जो इंसान की सोच में नहीं, वो भी कर दी। हालेलुया। और वो मौजूद है, सबूत मिल रहे हैं आज, क्योंकि ये बातें सच है, बरहक है। बहुत से लोग कहते हैं बाइबल मुकद्दस चेंज हो गई है। कैसे चेंज हो गई? इतने ते पुत्रा ने भी नाम लिखे हैं, फलां की नस्ल, फलां की नस्ल, फलां की नस्ल, आदम की नस्ल लिखी है, सीद की नस्ल लिखी है, फिर सिम की नस्ल लिखी गई है, फिर हर एक बंदे की नस्ल लिखी गई है। ये तब भी होता है जब पाक रूह एक एक बंदे के बारे में बताता है कि फलां बंदे से फलां पैदा हुआ। अब मुझे क्या पता भाई इमरान यहाँ बैठे हुए, क्या मैं जानता हूँ? मुझे इतना पता कि भाई इमरान के अब्बू का नाम भाई सिद्दीक है। मैनू ये नहीं पता सिद्दीक दा अब्बे दा नाम की सी। तानू पता भाई सिद्दीक दा अब्बे दा नाम की सी? नहीं ना, मेरी जानते, लेकिन रूह कुद्दस जानता था कि फिर पूरी नस्ल उसने लिखी। यीशु मसीह तक सारी नस्ल लिखी। अब्राहम का सारा नस्बनामा मत्ती की इंजील में मिलता है। इसका मतलब है कि बाइबल मुकद्दस एक साफ, शफाफ और प्योर किताब है, जिंदगी बदलने वाली। अब इतनी दुनियावी किताबें पढ़कर गुनाहलुदा जिंदगी बसर कर सकते हैं, आप डिग्रियां हासिल करके गुनाहलुदा जिंदगी बसर कर सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में अगर खुदा का जिंदा कलाम बाइबल मुकद्दस है, जब आप इसे पढ़ेंगे आपकी जिंदगी खुदा प्योर, साफ और शफाफ है। हालेलुया। क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी डिग्रियां आपको निजात नहीं दे सकती, दुनिया की बड़ी बड़ी डिग्रियां आपको पाक और साफ नहीं कर सकती। अगर आपको बातन से कोई चीज पाक और साफ कर सकती है, वो मेरे यीशु का कलाम है जो उसने हमारे अंदर मुंह में डाल दिया। आमीन। और उसने फिर जब उसने सब खाना शाना खिला दिया तो फिर खुदा ने सोचा कि मैं तो सदूम और अमूरा को तबाह करने जा रहा हूँ, क्यों ना मैं अपने बंदा से मशवरा कर लूं, इब्राहिम से बात कर लूं। हालेलुया।
اور اس نے سوچا, اس نے کہا میں سدوم اور عمورہ کو کیا کرنے جا رہا ہوں, تباہ کرنے جا رہا ہوں, آگ اور گندک اس پر ڈالنے والا ہوں. تو ابراہیم نظر آ گیا, انہوں نے کہا میرا تو بھتیجا بھی ہے, ایسے ہی نا, میری ادھر اس کی بیٹی ہے, اس کی بیوی ہے وہاں. تو اس نے خدا سے گزارش کی, اس نے کہا میرے آقا میرے مولا, کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرنا پسند کرتا ہے, کیونکہ تو انصاف والا خدا ہے, تو رحم دل ہے. تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں, اس نے کہا اگر 50 لوگ وہاں ہوئے تو میں ان راس بازوں کی خاطر ان کی جان کو کیا کر دوں گا, بخش دوں گا. کس کی خاطر, اس کو بولو راس باز کی خاطر, بھینی گاؤں بچایا جائے گا. ہاللیلویا. اس کو بول تیری خاطر بھینی گاؤں بچایا جائے گا. ہاللیلویا. ہماری خاطر بھینی گاؤں بچایا جائے گا. جس طرح ابراہم نے کہا کہ خدا نے کہا کہ راس بازوں کی خاطر کیا ان بتایا جائے گا, سدوم اور عمورہ بچایا جائے گا. پھر وہ انسان تھا, پھر تھوڑا شک آیا, انہوں نے کہا خدا ممکن ہے وہاں 45 ہو, انسان ہے نا, نہیں ہوتی ہے, بھول جانے ہیں, خدا نہیں بھولتا, انسان ہے نا, سی منہ میں سے باتیں نکال لیتے ہیں پھر وہ پوری نہیں کر پاتے. ابراہیم بھی کچھ ایسا ہی تھا, دل میں شک آیا, اس نے کہا راس باز لوگ تو دنیا میں بڑے کم ہوتے جا رہے ہیں, بے دینی کا دور ہے, راس بازی کو پکڑنا بڑا مشکل ہے. پھر شک پیدا ہوا, اس نے کہا ہو سکتا ہے میرے آقا وہاں 45 ہو. اس نے کہا اگر 45 بھی ہوئے تو میں پھر بھی ان راس بازوں کی خاطر کیا کروں گا. پھر کہتا میرے آقا کتنے ہوتے 30 ہوئے تھے. پھر اس نے کہا جب 30 بھی ہوئے تو پھر بھی میں ان راس بازوں کی خاطر, کن کی خاطر, کہ شرابیاں کی خاطر, راس بازوں کی خاطر, کہ زناکاروں کی خاطر, نو, راس بازوں کی, شرابیوں کی خاطر. شرابی یہ سمجھتے کہ میری وجہ نہ محلہ چل رہے ہیں, زناکار یہ سمجھتے ہیں شاید ساڑی وجہ تو لوگ بچی جا رہے ہیں. نو, اگر گناہگار زندہ ہے تو وہ راس بازوں کی وجہ سے زمین پر زندہ ہے, ہماری دعاؤں کے وسیلے سے. میں نہیں کہہ رہا, بائبل مقدس کہہ رہی ہے. پھر گزارش کرتا ہے خدا اگر وہاں 20 ہوئے, اس نے کہا اگر 20 بھی ہوئے تو میں ان راس بازوں کی خاطر پھر بھی اس ملک پر رحم کروں. آج ہم سوچتے ہیں ہم کم ہیں, ہم چرچ میں بڑے 10 15 20 لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. نو, آپ کی اکیلے کی پرارتھنا آپ کے علاقے کو بدل کر رکھ دے گی, کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ راس باز کی دعا سے شہر سرفراز ہو جاتے ہیں, ایک بندے کے وسیلہ سے. ہم تو پھر بھی ایک یوتھ ہیں, ہم تو پورا چرچ ہے. جس طرح خدا نے مجھے رویا دیا کہ ہم 3 دن کیا کریں گے, پریئر اور فاسٹنگ کریں گے, اور شام کو سب اکٹھے ہوئے کریں گے. جس طرح ابتدائی کلیسیا سب اکٹھی ہوا کرتی تھی نا, لیکن وہ اپنا سامان بیچ کر اپنی ضرورت کے موافق انہیں بانٹ دیا کرتے تھے تاکہ انجیل کا پرچار بڑھے. اور لکھا کہ فرشتے نے کہا جلدی کر, تیری خاطر ابھی تک خدا نے قہر اور غضب روکے رکھا ہے, صرف تیری خاطر, کیونکہ تو سدوم اور عمورہ میں راس باز شخص ہے. راس باز کے وسیلہ سے خدا اپنے قہر کو بھی کم کرتا ہے علاقوں پر, آپ جانتے ہیں. اور یہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں راس بازوں کے وسیلہ سے زمین پر آفتوں کے دنوں کو گھٹا دوں گا, کم کر دوں گا. کیا کرنا پڑتا ہے, پریئر کرنی پڑتی ہے, چرچ آنا پڑتا ہے. ایک راس باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے. تو آپ کی دعا سے آپ تہاڈا گھر نہیں سرفراز ہو سکتا. ہاللیلویا. ساڈے یہی لفظ ہوندے, اور نہیں سر جی ساڈی امی دی عادت ہی ہے جی, انہیں نہیں بدلنا ہے, انہیں نہیں بدلنا. ہمارے الفاظ ایسے ہیں, ہم برا سوچتے ہیں, ہم برا ڈکلیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سانو پتا کئی لوگ بنے ہوندے ٹھیٹ مٹی دے, لیکن مٹی آہستہ آہستہ مرمت کرو تو ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. آپ نے جسٹ پریئر کرنا ہے, کیونکہ آپ راس باز ہیں. ایک راس باز کے منہ سے کبھی بھی بد دعا نہیں نکلی. ہاللیلویا. ایسے کہ نہیں. اس لیے ڈیئر چرچ, ابراہیم کی طرح ہم نے راس باز بننا ہے, اور اپنے علاقہ کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہم نے شفایتی دعائیں جاری اور ساری رکھنی ہے. اینڈ نہیں کرنا, ہمت, اور لکھا دلیری کے ساتھ دعا کرتے رہیں, ہمت نہیں ہارنی, کرتے رہنا دعا, کرتے رہنا دعا, جب تک ہمارا جستے خاکی قبر میں نہ اتارا جائے. انہی نے نصیح کہندے رہاں گے جے یسوع دی, جے یسوع دی. ہاللیلویا. اور جو آخر تک برداشت کرے گا زندگی کا تاج وہ پائے گا. ہاللیلویا. ایک دن میں لاسٹ ٹائم آپ کو سنا رہا تھا کہ ادھی دیہاڑی سے تھک نہیں جانا, پوری دیہاڑی لانی ہے, ہمت دے نال لانی ہے. اور جب آپ پورا کام کریں گے خدا آپ کو پورا پے کرے گا. آمین. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ 20 سال سے خدمت کر رہا ہے, اور ایک بندے نے 5 سال وہ خدمت کی ہے, 4 سال وہ کی, تو خدا اس سے زیادہ فروٹفل کر دیتا ہے, کیونکہ اس نے کیا کیا, کھیت میں زیادہ محنت کی. ہمارا مالک ایسا ہے, اس کے خزانے بڑے ہیں, اس کی دولت بڑی ہے, بشرطے آپ کے اندر سے ریسیو کرنے کی ابیلٹیز ہونی چاہیے آپ کے اندر. ہاللیلویا. وہ آپ کی طاقت سے ہونا ہے. بہن سکی جی,
چھوٹی ساڑی چرچ دی اسی 2 من وزن سر چ رکھ دیے یہ بچے گی بیچاری نہیں نہ بچے گی ہمیں 2 من وزن ڈالنے کے لیے 2 من کا بھائی عمران کا کوئی بندہ لبنا پینا ہے کہ جڑا یعنی کتنا وزن اٹھا لے خدا بھی ہماری طاقت کے مطابق ہمیں بلیسنگز دیتا ہے تاکہ ہم اس کی برداشت کر سکیں ہم ہمارے اندر بعض اوقات اس لیول کی ابیلٹیز نہیں ہوتی کسی خدا نو کہنے خدا خدا کہے گا بھائی اس لیول تک پہنچتے صحیح اس لیول تک کام کرنے کے لیے جرت تو پیدا کر تو پھر میں تجھے اس تک پہنچا بھی دوں گا بسا اوقات کچھ اینج دے لوگ ہوندے ہیں انہاں دی 1500 2000 دیہاڑی ہوے تو انہاں دی آکڑ نہیں مار ہوندی خدا پھر انہاں نوں کس طرح لاکھ دے گا خدا کہے گا تیری ایتھے نہیں آکڑ مار جے تینوں میں بہت دے دتے تو تے پنڈ والوں نوں کٹی جائے گا کدی کسے نوں مارے گا کدی کسے نوں مارے گا وہ کوئی کہندا ہے نا کوئی بچہ سی کوئی نہر دے کنارے بیٹھا تو انا سی تے دوجے بچے نہا رہے تو ادھر کوئی نیک بندہ لگیا ہونے کا خدا بچے انجوائے کر دے چھالا چھولا مار دے انہوں بھی اکھاں دے دے بھی نہاوے نوں خدا نے بھی دعا سن لی انہوں بھی اکھاں آ گئیاں انہوں اکھاں کھولیاں انہیں ویکھیا ادھر ادھر بچے نہا نوں رہے ہو گیا انہیں بچوں نوں گوتے دینے شروع کر دیتے کسی نوں ادھروں مار خدا نے کہا نہیں وہ اللہ دے بندے نے کہا نہیں تو میری اکھاں لے لے یہ اس لائق نہیں ہے جے خدا نے تینوں دے دتی ہے تے تو بھی پھر آرام نہ نہ کچھ خدا کچھ بلیسنگز ہمیں اس لیے دیتا تاکہ ہم ان برکات کو مینیج نہیں کر ہاللویا تو جب اب ابراہیم کی طرح راست باز بنیں گے رائٹنس بنیں گے سارا کی طرح آپ راست باز بنیں گے تو ڈے بائی ڈے آپ کو برکتیں ملتی جائیں گی اولاد وفادار ہوتی جائے گی فنانس بڑھتا جائے گا سب کچھ بڑھتا جائے گا اور راست بازی دکھائی اور آج ہم سب راست باز اس کی حضوری میں اس کی نسل نے محنت کی ابراہیم نے محنت کی اور اسحاق اس سے پیدا ہوا اور وہ وعدے کا فرزند ہوا اور آج ہم کون ہیں ہم وصیت کے مالک ہیں ہم وعدے کے فرزند ہیں کیونکہ ہم کس کی نسل سے ہیں ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں ہاللویا کس کی خاطر لوگ بچیں گے ہماری خاطر بہنی گاؤں ہماری خاطر بہنی گاؤں بچایا جائے گا ہاللویا اور ہمیں اس ایمان کے ساتھ بڑھتے رہنا ہے قدم بڑھاتے رہنا ہے اور دعائیں کرتے رہنا ہے لوگوں کے لیے ساؤ اوقات جب آپ راست باز ہوتے ہیں آپ خدا سے سائن مانگ سکتے ہیں اگر وہ سائن پکا ہو جائے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ خدا سے اسی راست بازی کے ساتھ خدا سے زیادہ مانگتے رہیں کیونکہ خدا نے ثابت کر دیا کہ مجھے تیری راست بازی پسند ہے اور بائبل میں لکھا ہے تجربے سے معلوم کرتے رہو خدا کو کیا پسند ہے اگر آپ کی راست بازی کے وسیلے سے خدا آپ کو اچھا سسٹم دیتا ہے تو پھر پولس رسول کہتا ہے میں نشان کی طرف دوڑا کیڑا نشان سی 1 to 5 کیڑا نشان سی بڑا کار کیڑا نشان سی موبائل وہ کہتا تھا میں نشان کی طرف دوڑا جاتا ہوں دا کنگڈم آف گاڈ خدا کی بادشاہی کی طرف دوڑا جاتا ہوں تاکہ خدا کی بادشاہی کو حاصل کروں ہاللویا امپورٹنٹ کیا ہے خدا کی بادشاہی ہمارے لیے